الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان قاری احسان علی چشتی TNN نیوز کے پلیٹ فارم سے رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کے اندر ہمیں روزے رکھنے کا حکم عطا فرمایا۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق عمل بھی کیا، روزہ رکھا۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو ہمارے ساتھ مسائل پیدا ہوتے ہیں، ہمیں قے آ جاتی ہے، ہمیں بازار میں جاتے ہیں تو دھواں چڑھ جاتا ہے، یا پھر ہمارے کے ساتھ کچھ ناگہانی معاملات ہوتے ہیں، تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارا روزہ قائم ہے یا نہیں، روزہ کہیں ٹوٹ تو نہیں گیا۔ تو ناظرین کرام، آج ہم روزہ کے فساد اور عدم فساد کے ضروری مسائل جو ہیں اس کو ڈسکس کریں گے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو سامعین محترم، آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر انسان نے روزہ رکھا، روزہ رکھ کر اس نے کیا کیا، بھول گیا اور بھول کر اس نے کچھ کھا لیا، کیونکہ یہ روٹین نہیں ہوتی، اس نے بھول کر پانی پی لیا یا جماع کر لیا، تو اب مسئلہ پیدا ہو گیا، کیا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو ناظرین کرام، اگر کوئی شخص بھول کر کھاتا ہے یا پیتا ہے یا بھول کر اس سے جماع ہو جاتا ہے تو ایسی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حکم یہ ہے، اگر کوئی شخص بھول کر کھا رہا ہو اور پی رہا ہو تو ایسی حالت میں اسے کوئی دوسرا بندہ دیکھتا ہے، اسے پتہ ہے بھی اس کا روزہ ہے لیکن یہ بھول چکا ہے، تو کیا وہ اس کو یاد کروائے یا نہ کرائے؟ تو ناظرین کرام، حکم یہ ہے، اگر وہ بوڑھا شخص ہے، دیکھیں ہمارے اسلام کے اندر کتنی وسعت ہے، اگر وہ بوڑھا شخص ہے تو حکم یہ ہے کہ اسے یاد نہ کرایا جائے۔ جب وہ کھا لے پی لے تو پھر اس کو کہا جائے، محترم آپ کا روزہ نہیں تھا؟ اوہو میں تو بھول گیا، چلو کوئی بات نہیں۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھول کر کھا لیا یا پی لیا تو اسے اللہ نے کھلایا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور حکم یہ ہے، اگر کوئی شخص نوجوان ہے، وہ بھولتا ہے، وہ بھول کر کھانے کی پینے کی کوشش کرتا ہے، تو اب جو دوسرا بندہ ہے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ فوراً اسے یاد کرائے، اسے منع کرے، بھئی نا تم نہیں کھا سکتے، تمہارا روزہ ہے، کیا تمہیں یاد نہیں؟ تو یہ حکم ہے، اگر کوئی بھول کر کھا لے پی لے یا جماع کر لے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب ہمارا جو دور ہے یہ گاڑیوں کا دور ہے، موٹر سائیکلیں، کاریں ہیں، ویگنیں ہیں، بسیں ہیں۔ اگر ہم بازار نکلتے ہیں تو حلق کے اندر غبار چلا جاتا ہے یا پھر مکھی دھواں داخل ہو گیا تو خواہ اسے یاد بھی ہو کہ وہ روزہ دار ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لہٰذا ہمیں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ ہم ماسک کا استعمال کریں،
حکم بھی یہ ہے، یہ ہمارے لیے صحت کے لیے بھی ضروری ہے، ویسے بھی جو دمہ کے مریض ہیں، جو سانس کے مریض ہیں، یا جو نہیں بھی ہیں تو انہیں یہ مرض لاحق ہونے کا خطرہ ہے، تو چاہیے یہی کہ وہ منہ ڈھانپ کر نکلیں۔ اگر کسی نے بغیر ڈھانپے سفر کیا، دھواں چلا گیا، مکھی چلی گئی، یا پھر اس کے حلق میں غبار چلا گیا، تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب اگر انسان روزے کے اندر نہاتا ہے، تیل لگاتا ہے، یا پھر وہ سرما لگاتا ہے آنکھوں میں، تو بعض اوقات یہ ذہن میں آ جاتا ہے کہیں تیل لگانے سے روزہ نہ ٹوٹ جائے، یا آنکھوں میں سرما ڈالنے سے کہیں روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ تو ناظرین کرام، اگر کسی شخص نے نہایا ہے اور اس نے تیل وغیرہ لگایا ہے، سرما لگایا ہے، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ بوسہ لے لیتا ہے تو بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، شرط یہ ہے کہ انزال نہ ہو۔ اب اگر ایک انسان نہا رہا ہے، اس کے کان میں پانی داخل ہو گیا ہے، تو اب کان میں پانی داخل ہونے سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر دانتوں کے درمیان سے خون نکلا اور اس کو نگل گیا، اگر خون غالب تھا تو روزہ ٹوٹ گیا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر انسان ناک کے اندر رینٹ جو ہے اس کو کھینچ لیتا ہے اور وہ جو رینٹ ہے اس کے حلق سے نیچے اتر جاتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی شخص نے رات سمجھ کر سحری کی اور وہ تو صبح ہو چکی تھی، یا غروب آفتاب سمجھ کر روزہ افطار کر لیا حالانکہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس پر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان کے اندر روزے کی حالت میں عمدن جماع کرے، یا جان بوجھ کر دوا کھائے یا غذا کھائے یا پیے، تو ان تمام صورتوں کے اندر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ اب آتے ہیں ایک ایسے مسئلے کی طرف جو عموماً روزہ دار کو پیش آ جاتا ہے، وہ ہے قے کا آنا، الٹی آنا۔ تو کیا قے آنے سے یا الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ ناظرین کرام، اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر انسان کو قے از خود آئے اور وہ اس قے کو واپس حلق میں نہ لوٹائے، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر انسان کو قے خود آئے اور وہ اسے واپس نہ لوٹائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، خواہ قے منہ بھر کر آئے یا قے منہ بھر کر نہ آئے۔ اگر قے آئی، خود نہیں لوٹائی، وہ خود بخود لوٹ گئی، تو پھر بھی ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اس نے عمدن قے آئی منہ میں باہر پھینکنے کی بجائے جان بوجھ کر پیچھے لوٹا دی، تو اس کے حوالہ سے حکم یہ ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ منہ بھر کر قے ہو۔ مختار مذہب یہی ہے۔ اور اگر از خود قے کی اور منہ بھر کر قے کی، تو اس بات پہ اجماع ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ روزہ میں کسی چیز کو بلا عذر چکھنا جو ہے
یہ مکروہ ہے۔ کوئی چیز دانتوں میں چبانا مکروہ ہے، بوسہ لینا مکروہ ہے، معانقہ کرنا مکروہ ہے، مونچھوں پر تیل لگانا، سرما لگانا مکروہ نہیں ہے، مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے، خواہ شام کے وقت ہی کیوں نہ کی جائے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہاں پر ان مسائل کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جس سے عوام الناس پریشان ہو جاتی ہے کہ آیا کہ اب ہمارا روزہ ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا۔ تو ہم نے TN نیوز کے اس پلیٹ فارم سے رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ذریعہ سے یہ باتیں کی ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے شکوک و شبہات سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنے روزہ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ تعالیٰ ہم نے جتنی بھی باتیں کی ہیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔